بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا اہل ولایت، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق، جہاں ہم دین اسلام کی تحقیقی تعلیمات اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میں ہوں اختر علی، اور آج ہم ایک نہایت اہم اور تحقیقاتی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ایسے افراد بھی تھے جو بظاہر مسلمان تھے مگر حقیقت میں دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے تھے؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخصیت پر تحقیق کریں گے جس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو حیران کر دے گی، کیونکہ ہم صرف جذباتی باتیں نہیں کر رہے بلکہ مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ بات کریں گے۔ اگر آپ سچ کو جاننے کی جستجو رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہم آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حضرت عمر کے اسلام کی حقیقت۔ تحقیق کی روشنی میں کیا حضرت عمر واقعی ایک سچے مسلمان تھے یا ان کا اسلام ایک سیاسی منصوبہ تھا؟ آئیے قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے حضرت عمر کے اسلام کے باطل ہونے پر تفصیلی شیعہ تحقیق۔ مقدمہ: شیعہ عقیدے کے مطابق حضرت عمر کا اسلام اسلام ظاہری تھا اور ان کا مقصد اسلام میں داخل ہو کر اسے اندرونی طور پر نقصان پہنچانا تھا۔ اس تحقیق میں قرآن و حدیث اور اہل سنت کی معتبر کتابوں کے حوالوں کے ذریعے حضرت عمر کے ایمان پر سوال اٹھایا جائے گا۔ حضرت عمر کا قبول اسلام، حقیقت یا منصوبہ؟ اہل سنت کا موقف۔ اہل سنت کے مطابق حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت سے نکلنے کے لیے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر سورہ طٰہٰ سن کر اسلام قبول کیا۔ شیعہ تحقیق، متضاد روایات۔ طبری تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 201 کے مطابق حضرت عمر دار الارقم میں پہلے سے موجود تھے جب حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ ابن اسحاق السیرۃ النبویہ جلد 1 صفحہ 345 کے مطابق وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے اور بہن کے گھر جا کر قرآن سن کر مسلمان ہو گئے۔ سیاسی مفاد۔ شیعہ علماء کے مطابق قریش نے محسوس کیا کہ اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانے کے لیے ایک مضبوط آدمی کو داخل کرنا ضروری ہے، اور حضرت عمر اس منصوبے کا حصہ تھے۔ قرآن کی روشنی میں حضرت عمر کی حیثیت۔ سورہ المنافقون کی آیت: اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ سورہ المنافقون۔ ابن عباس تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 397 کے مطابق یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام میں داخل تو ہوئے لیکن منافقت سے باز نہ آئے۔ حضرت عمر اور حدیث غدیر۔ حدیث غدیر
من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 31 حدیث 21148۔ بیعت شکنی۔ حضرت عمر نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی خلافت کی بیعت لے لی، جبکہ حضرت علی اور بنی ہاشم نے انکار کر دیا۔ ابن قتیبہ الامامت و السیاست جلد 1 صفحہ 20۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم۔ صحیح بخاری کی گواہی۔ صحیح بخاری حدیث 4240 کتاب المغازی۔ حضرت فاطمہ ابو بکر اور عمر سے ناراض رہیں اور وفات تک کر ان سے کلام نہ کیا۔ دروازہ جلانے کا واقعہ۔ ابن قتیبہ الامامت و السیاست جلد 1 صفحہ 30 لکھتے ہیں، حضرت عمر نے حضرت علی کے گھر کا دروازہ جلایا اور حضرت فاطمہ کے پیٹ پر ضرب لگائی، جس سے ان کا بچہ محسن شہید ہو گیا۔ حدیث کرتاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ صحیح بخاری حدیث 4431۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قلم اور دوات دو تاکہ میں تمہارے لیے ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ حضرت عمر نے کہا، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ امام ابن حجر فتح الباری جلد 8 صفحہ 101 کے مطابق حضرت عمر کا یہ رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مترادف تھا اور اس سے ان کی نیت پر شک پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر اور یہودی تعلقات۔ ابن سعد الطبقات الکبریہ جلد 6 صفحہ 25 کے مطابق حضرت عمر نے کعبہ الاحبار یہودی عالم سے دینی معاملات میں مشورہ لیا۔ امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ 123 میں لکھتے ہیں، یہودی علماء نے عمر کو قریبی مانا اور انہیں تورات سے متعلق مشورے دیتے رہے۔ حضرت عمر کے خلاف احادیث میں مذہب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کچھ لوگ میری سنت کو چھوڑ کر نئے راستے نکالیں گے، میں انہیں حوض کوثر پر دیکھوں گا اور وہ مجھ سے دور کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث 2380۔ ابن ابی الحدید شرح نہجۃ البلاغہ جلد 6 صفحہ 290 میں لکھتے ہیں، حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہمیشہ بغض رکھا اور ان کے حقوق کو غصب کیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ کی سازش۔ ابن قتیبہ الامامت و السیاست جلد 1 صفحہ 25 لکھتے ہیں، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے ساتھ مل کر حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو زبردست روکا اور سقیفہ میں لوگوں کو دمکایا۔ صحیح بخاری حدیث 6830۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام حضرت ابو بکر اور عمر سے ناراض ہو کر دنیا سے رخصت ہوئیں۔
خلاصہ تحقیق، دلائل اور نتائج۔ یہودی تعلقات۔ حضرت عمر کا کعبہ، الاحبار اور دیگر یہودی علماء سے قریبی تعلق ان کے ایمان پر شک پیدا کرتا ہے۔ منافقانہ طرز عمل۔ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حقوق غصب کیے، حضرت ابو ذر کو بے دخل کیا اور فتوحات میں ظلم کیا۔ احادیث میں مذہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں ایسے منافقوں کا ذکر ہے جو ان کی وفات کے بعد دین کو نقصان پہنچائیں گے، اور حضرت عمر ان اوصاف پر پورے اترتے ہیں۔ سقیفہ کی سازش۔ حضرت عمر نے سقیفہ میں اہل بیت علیہ السلام کے حق کو غصب کیا، جو ایک منافقانہ عمل تھا۔ حدیث قرطاس۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریری وصیت لکھنے سے روکا، جو ایک کھلی نافرمانی تھی۔ نتیجہ یہ تمام شواہد ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام ظاہری تھا اور ان کے کردار میں نفاق موجود تھا۔ شیعہ تحقیق کے مطابق وہ دین میں داخل ہو کر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کرتے رہے۔ تو دوستو، یہ تھی تحقیق اہل تشیع کے حقائق کے مطابق جو حضرت عمر کے اسلام کو باطل قرار دیتی ہے، اور اہل سنت کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حق کی تلاش میں ہیں، تو آپ حق ضرور جانیں گے۔ آپ کو جن کتابوں کو حوالے دیے گئے ہیں، آپ خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔